ارشاد ربانی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اسی سے توقع یہ ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی، اور یہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ ہم بہت مرتبہ جانتے ہوئے بھلائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ حقیقتیں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ روحانیت ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے پورا سال جب ہم دنیا کی الجھنوں میں الجھ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت اور تقوی پر عمل کر کے اس کمی کو دور کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں اگر دیا جاتا ہے تو بڑے نصیب والوں کو یہ مہینہ جو ہے یہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری ایک چیز، اس مہینے کو ایک ریمائنڈر کے طور پر لیں ناظرین، تقوی کا ریمائنڈر، تقوی کا بڑا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ تقوی ہے کیا اور تقوی سے ہم کس طرح اس مہینے میں خاص طور پر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تقوی کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین آپ کی کالز بھی ہم اس پروگرام میں اس سیگمنٹ میں شامل کریں گے، تو جو نمبر ہے وہ بھی اسکرین پر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تقوی ہے کیا، اس کو تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کے لیے ڈیفائن کر سکیں آپ۔ تقوی کے عام طور پر 2 ترجمے کیے جاتے ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ ایک ہے خدا خوفی اور دوسرا ہے حدود آشنائی۔ تقوی کہتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے اندر اللہ کے موجود ہونے کا ایسا احساس پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم جانتے ہیں کہ جہاں ہمیں ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جائز چیزیں موجود ہیں، وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ناجائز ہیں، اور اگر جائز چیزیں بھی ہیں تو ان میں بھی انسان حدود سے باہر نکل کے اللہ کو ناراض کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں کے بعد اس کو جواب دینا ہے۔ چنانچہ یہ چیز ہماری اپنی کامیابی کے لیے، دنیا میں پاکیزگی اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ ہم اس بات کا احساس اپنے اندر بیدار رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں اپنے حدود کے اندر، اخلاقی دینی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ جو تقویٰ ہے اس کو کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور ان سے بات کی کہ جی ہمارے جو ایمان کی کیفیت ہے وہ کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی بہت ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ایمان کم ہو گیا ہے ہمارا۔ تو یہاں پر بھی معاملہ جو ہے وہ ہم سب کا، خیر ان سے تو ہم کیا مقابلہ کریں، لیکن ایمان کے جس درجے پر فائز ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ تقویٰ کیسے قائم کیا جائے، کیسے بہتر کیا جائے؟ دیکھیے، دین نے ہمیں اسی وجہ سے ان عبادات کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ ان عبادات کو ہم پر فرض کر دیا ہے کہ جن کو بجا لانے کے نتیجے میں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا، تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ کیسے پیدا ہو؟ جب ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو اپنے اوپر وقتی طور پر اللہ کے حکم کی وجہ سے ناجائز کر لیتے ہیں، اور یہ ایکسرسائز ہم پورا مہینہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ سیلف کنٹرول پیدا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب 29-30 دن اللہ کی حکم کی خاطر ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے اوپر جائز اللہ کی نعمتوں کو بھی روک لیتے ہیں، بالکل اس سے امید ہوتی ہے کہ ہم بقیہ مہینوں میں اور رمضان کے دنوں میں بھی ناجائز چیزوں سے تو گریز کریں گے، اس لیے کہ ناجائز چیزوں سے گریز کرنے کے لیے ہمارے اندر، ہماری فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دائیات رکھے۔ دوسری جو عبادت، غیر معمولی عبادت ہم کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ملی ہے،
وہ 5 وقت کی نماز ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنی نماز کو ایسے پڑھیں کہ جب ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں نماز کے لیے تو ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. جیسا کہ حدیث مبارک میں بات آتی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اس لیے کہ اگر دیکھ سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے. تو اگر ہم نماز کو سمجھ کر پڑھیں, شعور احساس کے ساتھ پڑھیں اور روزے سمجھ کے رکھیں کہ ان روزوں کے رکھنے کا مقصد کیا ہے, وہ ہمارے لیے محض فاقہ نہ ہو تو پھر وہ تقویٰ آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اور I'm sure ان کو آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہوگا. محمد جانب صاحب ہیں جی میرپور خاص سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد جاوید جی جاوید صاحب. جی جاوید صاحب. جاوید جی 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 میرے یہ ہم چینل ہے نا جی جی نابینا, اصل میں میرے عرض یہ کرنی ہے کہ میں بہت زیادہ مقروض ہوں اور میرا معاملات بہت زیادہ خراب ہے. اور میں کس طریقے سے ہماری گورنمنٹ میں ہیلپ کر سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ گورنمنٹ کس طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہے آپ کی؟ بالکل جی, ایک بیت المال کا سلسلہ ہے حکومت کا, اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ کنیکٹ بھی کروا دیں گے انشاءاللہ. پھر احساس پروگرام جو ہے گورنمنٹ کا وہ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کی معاونت کے لیے موجود ہے, تو اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی ضرور مدد ہو سکے گی. مدثر صاحب ہیں جی بھکر سے. السلام علیکم. مدثر عباس صاحب ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مدثر صاحب کیا سوال کریں گے؟ پہلے تو مثال میں آپ کو رمضان مبارک کی بات دیتا ہوں. شکریہ. جی مدثر صاحب, اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. یوسف سجاد صاحب ہیں راول پنڈی سے. السلام علیکم یوسف صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میرے بہن آپ کی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. رمضان مبارک کو. سر آپ کو کیا پوچھنا چاہیں گے؟ خالد ظہیر صاحب اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے ایک بہت چھوٹا سا بہت بنیادی سا سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر اجازت ہو پلیز. جی ضرور ضرور. میں یہ سوال میرا یہ ہے, جو ہمارے مولوی حضرات مسجد میں جس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ کون کھڑے ہوتے تھے؟ تو ان کا جواب ہوگا یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے. اب ان پہ اوجریاں بھی پھینکی گئی, ان پہ گالیاں بھی دی گئی, ان کو ہر چیز کیا گیا, لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی سے نفرت سے بات نہیں کی. محبت رحمت للعالمین تھے وہ. بالکل بالکل سر یہی ہے. یہ لوگ جہاں پہ کھڑے ہیں, یہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں, وہاں سے یہ نفرت کیسے سوال آپ کا ہے وہاں سے نفرت کی بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. خالد ظہیر صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ملک کے حالات کو بھی دیکھتے ہوئے آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے؟ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے خلفائے راشدین جہاں بالکل وہاں سے تو کبھی نفرت کا پیغام آیا ہی نہیں, محبت کی بات ہوئی. جی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے تو نرمی کے ساتھ حکمت کے ساتھ بلاتے تھے. اس کے نتیجے میں اگر آپ پر زیادتیاں بھی ہوتی تھیں تو آپ ان پر درگزر کرتے تھے. آپ کا رویہ اس کے باوجود لوگوں کے ساتھ نرمی کا ہی رہتا تھا. نہ جانے کیسے اور نہ جانے کیوں ہم مسلمانوں کے اندر اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں. یہ چیز نہایت تشویشناک ہے. ہمیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ابھی آپ نے جو آیت پڑھی سورہ فتح, اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یعنی صحابہ کرام بھی آپس میں رحم کرنے والے, نرمی کرنے والے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے والے تھے. تو ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے ہم ابھی دین کو سیکھ رہے ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم میں سے بعض لوگوں سے بعض باتیں ایسی سرزد ہو سکتی ہیں کہ جو دوسروں کو پسند نہ آئے. تو بھائی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو میرے بھائیوں کو چاہیے کہ مجھے وہ ایسے سکھائیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. یعنی برکت کے شفقت کے ساتھ میری اصلاح کے جذبے کے تحت جب ہم نفرت پھیلائیں گے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان انتشار پیدا ہوگا
हमारी मईशत, हमारी मुआशरत बिगड़ेगी और हम कमजोर होंगे। हम कमजोर, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये कि सबसे होगा कि हमारे दीन के बारे में दूसरे लोग एक ऐसा तसव्वुर कायम करेंगे कि जो तसव्वुर हम नहीं चाहते कि कायम हो। हमारा दीन अमन का दीन, मोहब्बत का दीन और एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का दीन। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है, वो भी हम ले लेते हैं, लेकिन फिर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम तक़वा के नाम पर, या यूँ कहिए कि तक़वा की बुनियाद पर हम बाज़ औक़ात कभी ऐसा अमल भी कर जाते हैं कि जिसमें हम बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जहाँ हमें दीन ने मना किया है कि ज़्यादती मत करो, मतलब हम इबादत में भी कभी बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मामलात में भी कभी इतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो दीन का हुक्म नहीं होता है, हम एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ करके शायद उन्हें तक़वा की वजह से जो है वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस पर मैं थोड़ी सी आपसे ज़रा रहनुमाई चाहूँगा। इलियास साहब हमारे साथ कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जी कॉल ड्रॉप हो गई। जी खालिद साहब, हम तकवा की बुनियाद पर कभी कभी ऐसा तो नहीं करते कि हम ज़्यादा मुसलमान होने की कोशिश करते हैं जिनसा हमसे रिक्वायर्ड है? असल में क्या होता है कि हम एग्जैजरेट करते हैं, मुबालगा करते हैं, हद से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद ने हमको इस बारे में हिदायत की है कि दीन के मामले में हम मुबालगा ना करें, हम हुदूद से आगे ना बढ़ें। देखें, तक़वे में हुदूद आशनाई है। आपके ऊपर आपके घर वालों का हक है, आपके जानने वालों का हक है। अगर आप मिसाल के तौर पर इबादत में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि आपको अपने जानने वालों, अपने क़राबतदारों का एहसास ही नहीं होता कि उन पर क्या बीत रही है, तो ये तक़वे का हरगिज़ तकाजा नहीं है। बिल्कुल, फिर आप कहीं ना कहीं हुकूक़ुल इबाद में कहीं कोताही बरत रहे हैं। शायद रहनुमाई की है कि हम हुदूद के अंदर रहते हुए दूसरों का ख्याल करें, और ये फरमाया है कि देखो, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, तुम्हारे घर वालों का भी तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमानों का भी तुम पर हक है, तुम्हारी अपनी जात का भी तुम पर हक है। असल में तक़वे का मतलब ये नहीं है कि इंसान इबादत में इतना आगे बढ़ जाए कि दूसरों को नजरअंदाज कर दे। इसका मतलब है कि हम हुदूद को पहचानते हुए वो जिंदगी गुजारें कि जो मुतवाज़िन जिंदगी है, जिसमें हम अल्लाह के साथ भी एक गहरा ताल्लुक रखें और अल्लाह के बंदों के साथ भी एक अच्छा ताल्लुक रखें। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है जी। कोई और अगर ऐसी चीज़ आप बताना चाहें हमें कि तकवा के हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही हो जो हम सब के लिए मशअल राह हो, तो उस पर फिर हम इस सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे। जी देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा जब हम लेते हैं तो हमको इस बात का एहसास होता है कि आप इंसानों में सबसे ज्यादा नर्म इंसान थे। लोगों के साथ मामला करने में हर दर्जे लोगों का एहसास रखने वाले थे। अगर कोई शख्स कभी सवाल करने में ज्यादती भी करता था तो आप उसके साथ उसकी ज्यादती का जवाब नरमी के साथ देते थे। ये जो तक़वे का पहलू है, ये आम तौर पर लोगों के सामने नुमायां होकर नहीं आता। आम तौर पर जो बात आती है वो आती है कि हम इबादत में इतने आगे बढ़ जाएं कि हमें सवाब मिले, हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लें, जो एक बेहतरीन एक मकसद है। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसके नतीजे में हमें जो दूसरों के साथ ताल्लुकात हैं उनको कभी खराब नहीं करना। और इसका जो तरीका हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मालूम होता है वो ये है कि जब आप इबादत कर रहे हैं तो इबादत में इन्हिमाक ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब आप इबादत से फारिग हुए हैं और बंदों के साथ मामला कर रहे हैं तो बंदों की तरफ मुतवज्जे हो, उनकी बेहतरी, उनकी खुशी, उनकी तरक्की, उनके अखलाक और दीन में जो इजाफा है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी बेहतर कारकर्दगी के लिए उसकी तरफ तवज्जो करें। तो असल में हमारे यहाँ जो कोताही होती है वो ये होती है कि हम एक बात की तरफ मुतवज्जे होते हैं और बकिया तमाम मामलात को नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल, हम छोड़ देते हैं बाकी बात। है
یہ نہایت ضروری ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بہترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ہر درجے کا توازن تھا. تو توازن ہم کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے.